السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم 12واں سبق پڑھیں گے، الدرس الثانی عشر، 12واں سبق۔ فعل ماضی متعدی مثبت اور منفی پڑھیں گے آج ہم۔ فعل ماضی متعدی، ایک ہوتا ہے فعل لازم، ایک ہوتا ہے فعل متعدی۔ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جس میں فاعل پر بات پوری ہو جائے۔ فاعل کہتے ہیں سبجیکٹ کو، یعنی کام کو کرنے والا۔ تو جیسے میں نے کہا زید گیا، بات پوری ہو گئی۔ اگر مفعول لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، ورنہ بات پوری ہے، یعنی جملہ جو ہے پورا ہے، سننے والے کو کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اسے بات ادھوری نہیں لگتی۔ زید گیا، کہاں گیا؟ دلی گیا، تو اب یہ مفعول بھی آ گیا، لیکن اصل کیا ہے؟ زید گیا، تو یہیں بات پوری ہوگی۔ تو یہ ہے فعل لازم۔ اور فعل متعدی جس میں فاعل پر بات پوری نہ ہو، مفعول ذکر کرنے کی ضرورت ہو اور وہ ضروری ہو۔ جیسے میں نے پین اٹھایا۔ اگر میں کہوں میں نے اٹھایا تو اب یہ فعل لازم نہیں بن سکتا، تو کوئی نہ کوئی سوال کر دے گا کیا اٹھایا، تو میں کہوں گا پین اٹھایا۔ یا پھر میں نے پیا یا اس نے پیا، زید نے پیا، تو سوال ہوگا کیا چیز پی، تو یہ بات پوری نہیں ہوگی، تو اسے بتانا پڑے گا کہ کیا چیز پی، یعنی پانی پیا۔ تو فعل متعدی جس میں مفعول کی ضرورت ہو، جس پہ کام ہو رہا ہے، مفعول کہتے ہیں کہ جس پر فاعل کا فعل ادا ہو، یعنی کام کرنے والا جس پر جو کام کرتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ جس پر جو کام کرتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں، انگلش میں اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو فعل متعدی میں مفعول کا لانا ضروری ہوتا ہے، مفعول کے بنا بات پوری نہیں ہوتی۔ اور فعل لازم میں فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے، مفعول چاہے ذکر کر دیں چاہے نہ ذکر کریں، لیکن فعل متعدی میں مفعول کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، مفعول جس پر کام ہو۔ مثبت کہتے ہیں فعل کے کام کے ہونے کو، منفی کہتے ہیں کام کے نہ ہونے کو۔ جیسے زید گیا، اب یہ کام ہوا ہے، زید نہیں گیا، یہ کام نہیں ہوا، تو زید گیا یہ مثبت ہے اور زید نہیں گیا یہ منفی ہے۔ اسے پازیٹیو اور نیگیٹو بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ کتبہ اس نے لکھا، فتحہ اس نے کھولا، شربہ اس نے پیا، ترکہ اس نے چھوڑا۔ رسالۃن خط کو کہتے ہیں، خط رسالۃن۔ دفترن رجسٹر کو کہتے ہیں، رجسٹر جس پہ کچھ لکھتے ہیں۔ ساعی برید بھی کہتے ہیں اور ساعی البرید بھی کہتے ہیں۔ ساعی البرید اور ساعی البرید دونوں چلتا ہے۔ ساعی البرید پوسٹ مین، ڈاکیا۔ شرطیٌ پولیس آفیسر۔ مرکز الشرطتی پولیس اسٹیشن، یہ پولیس آفیسر اور یہ پولیس اسٹیشن۔ قہوۃٌ کافی، کافی۔ تلمیذٌ اسٹوڈنٹ۔ صباحاً صبح کے وقت۔ فی الصباح صبح میں، صبح کے وقت اور صبح میں دونوں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے دونوں ذکر کر دیے، دونوں کے معنی قریب قریب ہیں۔ صباحاً صبح کے وقت اور فی الصباح صبح میں۔ رسالۃٌ خط، یہ دفترٌ دے رکھا ہے انہوں نے۔ ساعی البرید پوسٹ مین ہے، یہ پولیس آفیسر ہے، کافی ہے اور پولیس اسٹیشن ہے۔ پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ الجمل المثبت، الجمل المثبت، جمل جملتن کی جمع ہے، یعنی مثبت جملے۔ یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، مثبت جملے، پازیٹیو سینٹینسز۔ الجملہ الجمل المنفیۃ، الجمل المنفیۃ، منفی جملے۔ جمل، دیکھیے جمل جو ہے یہ لفظ، یہ جمع کا ہے
اور ایسی جمع ہے یہ، بتائیں گے انشاءاللہ آگے آئے گا جب. تو اس میں واحد کا وزن ٹوٹا ہے تو اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے گولتا کے ساتھ. منفی جملے، نیگیٹو سینٹینسز. کتب التلمیذ رسالۃ امسی، طالب علم نے گزشتہ کل ایک خط لکھا. اسٹوڈنٹ نے گزشتہ کل ایک خط لکھا. ما کتب التلمیذ رسالۃ امسی، اسٹوڈنٹ نے گزشتہ کل ایک خط نہیں لکھا. ما کتبہ نہیں لکھا، ما مانے نہ ہونے کے، ما نافیہ. نیگیٹو کے معنی ادا کرنے کے لیے ما لے کے آتے ہیں ماضی میں، پاسٹ میں. کتبت فاطمۃ رسالۃ فی الصباح، فاطمہ نے صبح میں ایک خط لکھا. ما کتبت فاطمۃ رسالۃ فی الصباح، فاطمہ نے صبح میں ایک خط نہیں لکھا یا پھر کوئی خط نہیں لکھا. تنوین سے ایک یا کوئی یا کچھ کا ترجمہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک خط نہیں لکھا اچھا نہیں لگتا، کوئی خط نہیں لکھا یہ اچھا لگتا ہے، تو اسے یہی ترجمہ کر لیں گے. ما کتبت فاطمۃ رسالۃ فی الصباح، فاطمہ نے صبح میں کوئی خط نہیں لکھا. فتح ساعی البرید مکتب البرید فی الصباح، پوسٹ مین نے پوسٹ آفس صبح میں یا پھر پوسٹ مین نے صبح میں پوسٹ آفس کھولا. دیکھیے جتنے بھی ہیں نا یہ سب متعدی ہیں. رسالہ لکھا اور پوسٹ آفس کھولا، تو یہ سب متعدی ہیں. اس میں مفعول بھی ذکر کرنا ضروری ہے. اگر میں کہوں طالب علم نے لکھا، اسٹوڈنٹ نے لکھا، تو بات پوری نہیں ہوگی اس وقت. یا فاطمہ نے لکھا یا پھر پوسٹ مین نے کھولا. کیا چیز کھولی؟ پوسٹ آفس کھولا. مکتب البرید پوسٹ آفس، ساعی البرید پوسٹ مین، یا پھر ساعی البرید دونوں کہہ سکتے ہیں. فتح ساعی البرید مکتب البرید فی الصباح، پوسٹ مین نے صبح میں پوسٹ آفس کھولا. ما فتح ساعی البرید مکتب البرید فی الصباح، پوسٹ مین نے صبح میں پوسٹ آفس نہیں کھولا. ترک الشرطی الرسالۃ فی مرکز الشرطۃ، ترک الشرطی الرسالۃ فی مرکز الشرطۃ، فی مرکز الشرطۃ، پولیس آفیسر نے پولیس اسٹیشن میں خط چھوڑ دیا. پولیس آفیسر نے پولیس اسٹیشن میں خط چھوڑ دیا. ما ترک الشرطی الرسالۃ، ما ترک الشرطی الرسالۃ فی مرکز الشرطۃ، پولیس آفیسر نے پولیس اسٹیشن میں خط نہیں چھوڑا. انت شربت القہوۃ فی الصباح، آپ صبح میں کافی، آپ نے صبح میں کافی پی. شربت آپ نے پی. شربت القہوۃ فی الصباح، یہ انت اس لیے لے کے آ جاتے ہیں تاکہ جب زیر زبر پیش نہ لگے ہوں تو پہچاننا آسان ہو کہ یہ شریبت ہے یا پھر شریبتا ہے یا شریبتی ہے. تو اس لیے جو ہے اس میں انت لے کے آ جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کون سی ضمیر ہے. تو انت شربت القہوۃ فی الصباح، آپ نے صبح میں کافی پی. انت ما شربت القہوۃ فی الصباح، آپ نے صبح میں کافی نہیں پی. ما شربتا. انتم شربتم القہوہ، انتم شربتم القہوۃ اليوم، انتم شربتم القہوۃ اليوم، آپ سب نے آج کافی پی. آپ سب نے آج کافی پی. شربتم میں تم ضمیر سبھی کو بتاتی ہے جو موجود ہے، سیکنڈ پرسن. انتم ما شربتم القہوۃ اليوم، آپ سب نے آج کافی نہیں پی. ما شربتم. انتی شربت القہوۃ اليوم،
آپ نے آج کافی نہیں پی، عورت سے کہہ رہے ہیں آپ نے آج کافی نہیں پی، ما شربتی، آج آپ نے کافی پی، سوری یہ مثبت جملہ ہے۔ انتی شربت القہوۃ الیوم، آپ نے آج کافی پی۔ انتی ما شربت القہوۃ صباحا، آپ نے صبح کے وقت کافی نہیں پی، ما شربتی۔ انتی ما شربت القہوۃ صباحا، آپ نے صبح کے وقت کافی نہیں پی۔ انتن شربتن القہوۃ فی الصباح، آپ سب عورتوں نے صبح میں کافی پی۔ آپ سب عورتوں نے، یہ تنہ آپ سب عورتوں کا ترجمہ ہو رہا ہے کیونکہ تنہ مؤنث کے لیے آتا ہے، تو اس لیے فرق کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ ہر جگہ یہ نہیں کہیں گے۔ انتن شربتن القہوۃ فی الصباح، آپ سب نے صبح میں کافی پی۔ انتن ما شربتن القہوۃ فی الصباح، آپ سب نے صبح میں کافی نہیں پی۔ انا کتبت رسالۃ امسی، میں نے گزشتہ کل ایک رسالہ لکھا۔ انا کتبت، میں نے لکھا، رسالۃ ایک خط، ایک خط یا ایک رسالہ گزشتہ کل، امسی۔ انا ما کتبت رسالۃ امسی، میں نے گزرے ہوئے کل ایک کوئی خط نہیں لکھا، میں نے گزشتہ کل کوئی خط نہیں لکھا، ما کتبت۔ انا فتحت دفتری، میں نے اپنا رجسٹر کھولا۔ دیکھیے انا کے بعد جب یہ یا آ جائے ضمیر آگے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ دیکھیے فتحت میں نے کھولا، دفتری میرے رجسٹر کو، تو یہاں اپنے سے ترجمہ کرتے ہیں، جب دو ضمیر ایک جیسی آ جائیں تو اپنے سے ترجمہ کرتے ہیں، اپنا۔ اس میں بھی انا ضمیر ہے اور یہ یا بھی انا سے ہی بنی ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ کریں گے اپنا۔ جب دوبارہ آ جائے گی یہ ضمیر تو اپنا ترجمہ کریں گے۔ دو ہا آ جائیں تو اپنا کریں گے، دو ہما آ جائیں تو اپنا کریں گے، دو ہم آ جائے تو اپنے سے کریں گے، دو انتا آ جائے یعنی ایک بار انتا اور دوسری بار کا آ جائے، اور ایک بار ہوا دوسری بار ہو آ جائے، ایک بار ہما دوسری بار ہما آ جائے، ایک بار ہم دوسری بار ہم آ جائے، تو وہاں پہ اپنے سے ترجمہ کریں گے۔ میں نے اپنا رجسٹر کھولا، فتحت، انا فتحت دفتری، میں نے اپنا رجسٹر، دفتری اپنا رجسٹر کھولا، فتحت۔ انت ما فتحت دفترک، آپ نے اپنا رجسٹر نہیں کھولا، ما فتحت، آپ نے نہیں کھولا، دفترک اپنا رجسٹر۔ ہوا فتح دفترہ، دیکھیے اس نے اپنا رجسٹر کھولا، ہوا فتح دفترہ، اس نے اپنا رجسٹر کھولا۔ ہی ما فتحت، ہی ما فتحت دفترہا، اس نے اپنا رجسٹر نہیں کھولا۔ مشق کیجیے، ما ھذا، یہ کیا ہے، ھذا دفتر، یہ رجسٹر ہے۔ من فتح الدفتر، رجسٹر کس نے کھولا، احمد فتح الدفتر، احمد نے رجسٹر کھولا۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے، ھذہ رسالۃ، یہ خط ہے۔ هل کتبت الرسالۃ، کیا آپ نے خط لکھا، لا انا ما کتبت الرسالۃ، نہیں میں نے خط نہیں لکھا۔ اھذا ساعی البرید، کیا یہ پوسٹ مین ہے، اھذا کیا یہ، ساعی البرید پوسٹ مین ہے، نعم ھذا ساعی البرید، جی یہ پوسٹ مین ہے۔ متی فتح ساعی البرید مکتب البرید، پوسٹ مین نے پوسٹ آفس کب کھولا، متی فتح کب کھولا، فتح ساعی البرید مکتب البرید فی الصباح، پوسٹ مین نے پوسٹ آفس صبح میں کھولا۔ اھذا شرطی، کیا یہ پولیس آفیسر ہے، نعم ھذا شرطی، یہ پولیس آفیسر ہے۔ این ترک الشرطی الرسالۃ، پولیس آفیسر نے خط کہاں چھوڑا، ترک الشرطی الرسالۃ فی مرکز الشرطۃ، پولیس آفیسر نے خط پولیس اسٹیشن میں چھوڑ دیا، چھوڑا یا چھوڑ دیا۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے، ھذہ قہوۃ، یہ کافی ہے۔ هل شربت القہوۃ، کیا آپ نے کافی پی، لا انا ما شربت القہوۃ، نہیں میں نے کافی نہیں پی، ما شربت۔ درجہ ذیل
مندرجہ ذیل تصریفات کو مع ان کے معنی زبانی یاد کیجیے۔ تصریفات گردانوں کو کہتے ہیں۔ گردان کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی تبدیلی سے آگے چلنا، گردش کرنا۔ تو دیکھیں، کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا۔ کتبہ اس نے لکھا، کتبا ان دو مردوں نے لکھا، کتبو ان سب مردوں نے لکھا، کتبت اس ایک عورت نے لکھا، کتبتا ان دو عورتوں نے لکھا، کتبنا ان سب عورتوں نے لکھا۔ اس میں صرف نون ہے، کتبنا ان سب عورتوں نے لکھا، کتبتا آپ ایک مرد نے لکھا، کتبتما آپ دو مردوں نے لکھا، کتبتم آپ سب مردوں نے لکھا، کتبتی آپ ایک عورت نے لکھا، کتبتما آپ دو عورتوں نے لکھا، کتبتن آپ سب عورتوں نے لکھا، کتبتو میں نے لکھا، کتبنا ہم نے لکھا۔ کتبتو میں ایک مرد یا ایک عورت دونوں کے لیے استعمال ہوگا، کتبنا ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا پھر جمع کے لیے ہم سب اور ہم مرد یا سب عورتیں، یہ صیغہ استعمال ہوگا کتبنا کا۔ شریبہ میں ایسی ہے، شریبہ، شریبہ، شریبو، شریبت، شریبتا، شریبنا، شریبتا، شریبتما، شریبتم، شریبتی، شریبتما، شریبتن، شریبتو، شریبنا۔ فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا۔ ترک، ترکا، ترکو، ترکت، ترکتا، ترکنا، ترکتا، ترکتما، ترکتم، ترکتی، ترکتما، ترکتن، ترکتو، ترکنا۔ بتا رہا ہے کہ یہی وزن ہوتا ہے عربی زبان میں فعلہ کا، ماضی کا، پاسٹ کا، اور اس میں 14 ایسے صیغے ہوتے ہیں، 14 الفاظ ہوتے ہیں، تو ایسے ایسے گردش کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی افعال آئیں گے پاسٹ میں وہ اسی طریقے سے گردش کریں گے، ان کی گردانیں ہوں گی، ضمیریں اس میں یہ ہوں گی، یہاں پہ ذکر کر دی گئی ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتم انتم، انتی انتم انتن، انا نحن۔ تو یہ سب ضمیروں سے آپ واقف ہو چکے ہیں پہلے ہی، اسی کے حساب سے ترجمہ ہو رہا ہے۔ شریبہ اس نے پیا، یعنی ہوا نے پیا، اس نے، ہی ڈرنک، ہی ڈرنک۔ شریبہ ان دو مردوں نے پیا، شریبو ان سب مردوں نے پیا، شریبت اس ایک عورت نے پیا، شریبتا ان دو عورتوں نے پیا، شریبنا ان سب عورتوں نے پیا، شریبتا تو ایک مرد نے پیا، شریبتما تم دو مردوں نے پیا، شریبتم تم سب مردوں نے پیا، شریبتی تو ایک عورت نے پیا، شریبتما تم دو عورتوں نے پیا، شریبتن تم سب عورتوں نے پیا، شریبتو میں ایک مرد یا ایک عورت نے پیا، شریبنا ہم دو مرد یا دو عورتوں نے پیا، یا سب مرد یا سب عورتوں نے پیا۔ اسی فتح اس نے کھولا، فتحا ان دو مردوں نے کھولا، فتحو ان سب مردوں نے کھولا، فتحت اس ایک عورت نے کھولا، فتحتا ان دو عورتوں نے کھولا، فتحنا ان سب عورتوں نے کھولا، فتحتا تو نے کھولا، فتحتما تم دو مردوں نے کھولا، فتحتم تم سب مردوں نے کھولا، فتحتی تو ایک عورت نے کھولا، فتحتما تم دو عورتوں نے کھولا، فتحتن تم سب عورتوں نے کھولا، فتحتو میں ایک مرد یا ایک عورت نے کھولا، فتحنا ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتوں نے کھولا۔ ترکا اس نے چھوڑا، ترکا، ترکا ان دو مردوں نے چھوڑا، ترکو ان سب مردوں نے چھوڑا، ترکت اس ایک عورت نے چھوڑا، ترکتا ان دو عورتوں نے چھوڑا، ترکنا ان سب عورتوں نے چھوڑا، ترکتا تو ایک مرد نے چھوڑا، ترکتما تم دو مردوں نے چھوڑا، ترکتم تم سب مردوں نے چھوڑا، ترکتی تو ایک عورت نے چھوڑا، ترکتما تم دو عورتوں نے چھوڑا، ترکتن تم سب عورتوں نے چھوڑا، ترکتو میں ایک مرد یا ایک عورت نے چھوڑا، ترکنا ہم دو مرد یا دو عورتوں نے یا سب مرد یا سب عورتوں نے چھوڑا۔ یہ تثنیہ جمع دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے، وہاں ترجمہ آپ کو اسے یاد کرنا ہے۔ یہ وزن ہے، اسی پہ آئیں گے پاسٹ ٹینس اسی وزن پہ آئے گا، فعلہ کے وزن پہ 14 صیغے ایسے ہی آئیں گے۔ درجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ من کتب الرسالۃ؟ الشرطی کتب الرسالۃ۔ هل کتب التلمیذ الرسالۃ؟ یہاں پہ تلمیذ بھی کر سکتے ہیں۔ نعم التلمیذ کتب الرسالۃ۔ متى کتب التلمیذ الرسالۃ؟ کتب التلمیذ الرسالۃ صباحا۔
هل أنت شربت القهوة؟ لا، أنا ما شربت القهوة. من فتح دفتره؟ أنا فتحت دفتري. أين ترك الشرطي الرسالة؟ ترك الشرطي الرسالة في مركز الشرطة. جملوں کو مکمل کیجیے. كتب التلميذ الرسالة. ما كتبت فاطمة رسالة. أنا شربت القهوة. ترك الشرطي الرسالة. هو فتح دفتره. أنا فتحت دفتري. خالی جگہ پر کیجیے. أنت شربت القهوة. كتبت فاطمة الرسالة. ترك الشرطي الرسالة. هو فتح دفتره. أنا ما فتحت دفتري. فتح ساعي البريد مكتب البريد في الصباح. درجہ ذیل جملوں میں فاعل کے مطابق فعل کی تصحیح کیجیے. احمد شریبا و فتحات و ترکا. یہ اس میں بتانا صحیح کیا ہے، فعل کو کون سی ضمیر کے ساتھ استعمال کریں گے. یہ تو تثنیہ میں الف آتا ہے تو یہ تو غلط ہے. اس کو جو ہے آپ کو دیکھنا ہے، اس میں ضمیر ہیں. یہ الف ہما کو بتا رہا ہے، واو ہم کو بتا رہا ہے، یہاں پہ یہ ہیا کو بتا رہی ہے جو ساکن تا ہے. یہاں پہ جو تا الف ہے یہ ہما کو بتا رہا ہے مؤنث کی. نون جو ہے ہنہ کو بتا رہا ہے، اور تا زبر انتا کو بتا رہا ہے تما انتما کو، اور تم انتم کو. تا زیر انتی کو بتا رہا ہے، اور تما پھر انتما. تنہ ضمیر کو. تو جو ہے انا کو بتا رہا ہے، اور نا جو ہے نحنو کو بتا رہا ہے. تو فاطمہ تو شربنا و فتحنا و ترکنا کیا ہے اصل؟ یہ غلط ہے. فاطمہ تو شربت و فتحت و ترکت. الولد شربت و فتحت و ترکت کیا ہوگا اصل میں؟ الولد شربا و فتح و ترکا، کیونکہ یہ مؤنث کے لیے آتی ہے تا، ساکن تا. انت شربو و فتحو و ترکو کیا آئے گا اصل میں؟ انت شربتا و فتحتا و ترکتا. ہوا شربتا و فتحتا و ترکتا. یہاں پہ آئے گا ہوا شربا و فتح و ترکا. انا شربتو و فتحتو و ترکتو. یہ صحیح ہے. مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. طالب علم نے صبح ایک خط لکھا. كتب التلميذ رسالة في الصباح. ایک خط کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ الف لام نہیں لگائیں گے مفعول بھی پہ، مفعول پہ الف لام نہیں لگائیں گے. طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ. كتب التلميذ رسالة في الصباح. فاطمہ نے صبح کوئی خط نہیں لکھا. ما كتبت فاطمة رسالة في الصباح، یا پھر صباحاً بھی کہہ سکتے ہیں، صباحاً. پوسٹ مین نے صبح پوسٹ آفس کھولا. فتح ساعی البرید مکتب البرید صباحاً. پولیس مین نے خط کو پولیس اسٹیشن میں چھوڑ دیا. ترک الشرطی الرسالۃ فی مرکز الشرطۃ. آپ نے صبح کافی پی. انت شربت القہوۃ فی الصباح. کیا آپ نے صبح کافی پی؟ هل انت شربت القہوۃ فی الصباح. میں نے صبح ایک خط لکھا. انا کتبت رسالۃ فی الصباح. آپ نے صبح کافی نہیں پی. انت ما شربت القہوۃ فی الصباح. فاطمہ نے صبح ایک خط لکھا. کتبت فاطمۃ رسالۃ فی الصباح. میں نے صبح کوئی خط نہیں لکھا. انا ما کتبت رسالۃ فی الصباح. قاعدہ بتا رہے ہیں ان افعال کو جس میں فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے متعدی کہتے ہیں، یعنی مفعول کے استعمال کے بغیر ان کا پورا مطلب ظاہر نہیں ہوتا. جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی دیکھیے وہی بتا رہے ہیں. جیسے کتب التلمیذ الدرس، طالب علم نے سبق لکھا، اسٹوڈنٹ نے لیسن لکھا.
اسٹوڈنٹ نے لیسن لکھا تو دیکھیے جب تک مفعول نہیں بتائیں گے بات پوری نہیں ہوگی، ضروری ہے مفعول کو ذکر کرنا۔ تو شرب الولد الماء، لڑکے نے پانی پیا۔ فتح الخادم الباب، خادم نے دروازہ کھولا، وغیرہ وغیرہ۔ فعل ماضی منفی، فعل ماضی منفی بنانا ہو تو فعل کے شروع میں ما کا اضافہ کرنے سے منفی معنی دیتا ہے۔ جیسے ما شرب الولد الماء، لڑکے نے پانی نہیں پیا، یا ما کتب التلمیذ الدرس، طالب علم نے سبق نہیں لکھا، وغیرہ وغیرہ۔ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔